ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے عوام کی اکثریت کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے جب ہم مسلمان ہیں تو ہماری نجات تو لازماً ہو جائے گی، جنت تو ہمارا پیدائشی حق ہے، ہم چاہے زانی ہیں، شرابی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، جب امت محمد کے اندر ہے ہم شامل صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہماری شفاعت تو ہو جائے گی۔ امتی امتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس قدر تشویش میں ہوں گے اپنی امت کے بارے میں۔ وہ یہ بھول گئے کہ جب انسان یہ کام کر رہا ہے تو امت کے دائرے سے خارج ہو چکا ہے، وہ امتی کہاں رہا؟ وہ تو صرف کہنے کو امتی ہے، حقیقت میں تو امتی نہیں ہے۔ یہ جو تصور ہے ہمارا، جب تک کہ یہ ٹھیک نہ ہو تو کسی اعلیٰ کام کے لیے، کسی بلندتر کام کے لیے، کسی مشکل تر کام کے لیے، کسی کٹھن تر کام کے لیے آدمی کیوں تیار ہوگا؟ نظام باطل سے ٹکر لینا، اس میں تو خطرات ہیں، جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، اور بہت سے اندیشے ہیں، تکالیف آ سکتی ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نیوی پا کے آدمی زندگی گزار دے۔ ٹکر کیسے لے گا وہ اگر اسے یہ معلوم نہ ہو کہ ٹکر لینا میرے لیے فرض ہے، لازم ہے؟ یہ ہے در حقیقت وہ چیز کہ جس کے لیے قرآن مجید سے یہ 4 مقامات ہم نے منتخب کیے کہ معلوم ہو جائے کہ اسلام میں جو فرائض اور ذمہ داریاں ہیں وہ صرف نماز روزہ نہیں ہے، حج بیت اللہ کا کر لیا ہو یا ہر سال عمرہ کر رہے ہو اسی سے بات نہیں بن جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کے باقی اعمال صالحہ بھی ہیں کہ نہیں؟ آپ حرام میں ملوث تو نہیں ہیں؟ کوئی شے جسے اللہ کی کتاب نے حرام قرار دیا ہو آپ اس میں ملوث تو نہیں؟ پھر یہ کہ آپ کی زندگی کا رخ کیا ہے؟ آپ باطل کی چاکری کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، باطل کو پروموٹ کر رہے ہیں، باطل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے ہی خاص طور پر پنجاب سے فوجی گئے تھے جنہوں نے خانہ کعبہ پر بھی گولیاں چلا دی تھی، ہمارے یہاں سے لوگ گئے تھے انگریز کے ساتھ، جنرل ایلنبی کے ساتھ، جنہوں نے بیت المقدس کا قبضہ لے کر دیا ہے انگریزوں کو، اس میں ہمارے فوجی موجود تھے۔ یہ سب لوگ کیا ہیں؟ ان کا تصور دین کیا ہے؟ یہ جو کچھ ان کا طرز عمل ہے وہ کیا ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے یہ 4 اسباق جو جامع ہیں، چنانچہ آپ کو یاد ہوگا کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ایک جملہ اس وقت سورۃ العصر کے دوران پڑھ کے آپ کو سنایا تھا کہ وہ کہتے ہیں اعلم ان ھذا الآیہ فیہا وعید شدید۔ جب سورۃ العصر کہتی ہے کہ نجات ممکن نہیں ہے جب تک کہ 4 شرطیں پوری نہ کرو، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، 4 شرطیں پوری کرو گے تو نجات ہوگی ورنہ نہیں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعلم ان هذه الآیہ فیہا وعید شدید، اس میں بڑی شدید وعید ہے اللہ کی طرف سے، لأن اللہ تعالی حکم بالخسار علی جمیع الناس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام انسانوں کی تباہی اور بربادی کا فیصلہ کر دیا۔ الا من کان آتیا بہذہ الاربع اشیاء الاربعۃ، سوائے ان کے جو ان 4 شرطوں کو پورا کریں۔ وہی الایمان، پہلے ایمان ہے، والعمل الصالح، دوسرا عمل صالح ہے، وتواصی بالحق، اور تواصی بالحق ہے، وتواصی بالصبر، اور تواصی بالصبر ہے۔ ودل ذالک، یہ الفاظ ذرا نوٹ کیجئے اور یہ اردو میں بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، دلہ دلالت کرنا، ودل ذالک، اس سے دلالت ہوئی اس بات کی طرف، رہنمائی ملی اس بات کی طرف، ان النجات، کہ نجات جو ہے آخرت میں عذاب الہی سے بچ جانا، چھٹکارا پا جانا، ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، کہ نجات جو ہے ان 4 چیزوں کے مجموعے پر معلق ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ محض ایمان ہے، ایمان کا بھی صرف زبانی اقرار ہے، دل میں یقین ہے ہی نہیں، اور جنت کے ٹھیکیدار ہیں ہم، ہماری تو گویا کہ ریزرویشن ہے جنت کے اندر۔ اب اس سے آگے کچھ محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کائکوں کو کھکیڑ مول لینا ہے، حرام سے بچنا، جبکہ حرام کے ذریعے سے، سودی کاروبار کے ذریعے سے، یا اور غلط کاموں کے ذریعے سے، رشوتوں کے ذریعے سے اگر آپ کو دنیا میں عیش مل رہے ہیں،
ہر طرح کی تعیشات ہیں، ہر طرح کی آسائش ہے، تو کیوں چھوڑے آدمی؟ جبکہ جنت تو پھر بھی مل ہی جائے گی۔ یہ بالکل وہ عقیدہ ہے کہ جو یہود کے اندر پیدا ہو گیا تھا۔ وہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایام معدودات، اور دوسری مرتبہ پھر آیا ہے لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ ہم تو نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کے مانند ہیں، اس کے چہیتے ہیں، اس کے لاڈلے ہیں، تو ہمیں اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اور اگر صرف دوسرے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہمیں جہنم میں ڈالا بھی تو فوراً نکال لے گا۔ ایام معدودات، چند دن کے سوا نہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، فرمایا کہ لاؤ نا دلیل، کہیں تورات میں اللہ نے یہ ضمانت تمہیں دی ہے؟ کسی صحیفے میں، کسی نبی کے صحیفے میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے؟ بتاؤ۔ لیکن ہمارے ہاں بھی یہی ہے، امت مسلمہ میں ہے، مسلمان ہیں، نام مسلمانوں کا سا ہے، مسلمان والدین کے ہاں پیدا ہو گئے ہیں، کبھی بہت خیال ہوا تو کوئی نماز بھی پڑھ لی ہے، روزہ بھی رکھ لیا ہے، اور اس کے اوپر ہم مطمئن ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے۔